امریکی سفیر کا یہ کہنا ہے کہ جی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان کامیاب معاہدے کے لیے ہم خواہش مند ہیں، یعنی امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا اور آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو جائے، یہ امریکی سفیر نے یہ کہا ہے۔ آغا صاحب، آپ بھی اس بات کو درست سمجھتے ہیں کہ امریکی سفیر کا جو بیان ہے، پاکستان نے کیونکہ امریکہ سے بھی مدد طلب کی تھی آئی ایم ایف سے معاہدہ کے حوالے سے، جو کڑی شرائط بار بار پاکستان پوری کر رہا ہے اور پھر بات آگے چلی جاتی ہے، پھر نئی شرائط آ جاتی ہیں، تو امریکی سفیر کا بیان ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان دل کو خوش کرنے کے لیے غالب یہ بیان اچھا ہے۔ دل کو تو آپ خوش کر سکتے ہیں امریکہ سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ امریکہ جو ہے ایک بڑی یونیپولر طاقتور ملک ہے، انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی ہے، لیکن عملی طور پر وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے، کسی کے بیان سے یہ نتیجہ کرنا کہ یہ بات ہو جائے کہ ایسا نہیں ہے۔ آئی ایم ایف جو ہے کنسورشیم ہے، سینکڑوں بینکوں کا کنسورشیم ہے، وہ ایک سے کام تھوڑی چلتا ہے۔ امریکہ جو ہے اگر کہہ بھی دے تب باقی جو اور ممبر ہیں کنسورشیم کے تو وہ کیا کہیں گے؟ لیکن سر لیکن زیر اثر تو ہے نا سر آئی ایم ایف امریکہ کی۔ دیکھیے آپ بالکل ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بہت سے ادارے جو ہیں وہ امریکہ کے زیر بشمول اقوام متحدہ، بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ان کے اس بیان سے یہ امید رکھنا یا یہ نتیجہ کرنا کہ آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کو پیسے دے دے گا اور پاکستان کی جو ضروریات پوری کر دے گا، وہ نہیں کرے گا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بیان کو ہم سیریس نہ لیں، کیونکہ پاکستان بالکل نہ سیریس بھی نہ لیں، بلکہ یہ صرف ایک دل کو خوش کرنے کے لیے غالب یہ بیان اچھا ہے، بس یہ سمجھ جائیں آپ۔ اچھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ندیم مولوی صاحب، آپ بھی اس بیان کو اس طرح سمجھتے ہیں؟ امریکی سفیر نے یہ کہا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان کامیاب معاہدے کے ہم خواہش مند ہیں، کیونکہ پاکستان نے بارہا کوشش کی کہ امریکہ کے ذریعے کوئی ہلکا پھلکا کوئی پریشر، کیونکہ زیر اثر تو ہے نا آئی ایم ایف، تو کچھ بات وہ کر لیں تو ہمارا معاہدہ تاکہ کمپلیٹ ہو جائے۔ روزانہ نئی کڑی شرائط آ جاتی ہیں، ہم پوری کر کے ابھی سانس بھی نہیں لیا ہوتا اور پتہ چلتا ہے کہ جناب مزید شرائط آ گئی ہیں۔ دیکھیں، اسے کہتے ہیں ڈپلومیٹک لینگویج جو امریکہ نے یوز کیا، اور اسی طرح پاکستان بھی الحمدللہ بہت ہی ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی امریکہ کی وجہ سے، یا کسی بھی ملک کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا جی انٹرنیشنل پالیٹکس ہو رہی ہے۔ اچھا، اب امریکہ نے بہت ہی ڈپلومیٹک وے میں کہا کہ جناب ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے تعلقات بہتر ہو، مگر اب یہ دیکھنا پڑے گا جی، امریکہ ہمیشہ سے امریکہ کی پالیسی رہی ہے کہ ویٹ اینڈ واچ پوزیشن پہ رہیں، چاہے وہ 9/11 کے بعد آپ دیکھیں یا کوئی بھی چیز دیکھیں، پہلے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ پریشر دیتے ہیں انڈائریکٹ وے میں، پھر جب دیکھا جاتا ہے کہ پریشر کا ریاکشن کیا آ رہا ہے، پھر اس کے مطابق جو ہے ان کا ریاکشن ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا پاکستان کو بے تحاشا پریشر رہا ہے پچھلے 1 سالوں میں، اور اب یہ ان کے جو الفاظ ہیں، انہوں نے صرف یہ نہیں کہا آئی ایم ایف سے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو بیک فٹ لیول پہ جاتے ہوئے انہوں نے کہا جناب ہم تو پاکستان کے ساتھ تھے، ہم نے فنڈز بھی دیے، ہم نے فلڈز کے دوران بھی ہم نے دوائیاں پہنچائی، ہم نے کووڈ-19 میں، تو یہ دیکھیں یہ اسے کہتے ہیں کہ یہ سپورٹو بیان دیے جا رہے ہیں کہ جناب وی آر ود پاکستان، اور ہم بھی یہی کہتے جا رہے ہیں امریکہ ہمارا بڑا اچھا اسٹریٹجک پارٹنر رہا ہے بزنس کے اندر، ہم اکانومی جو ہے ہماری سب سے بڑی امپورٹر امریکہ رہا ہے، تو ہمارا ڈپلومیٹک وے اور ان کا ڈپلومیٹک وے، اب ہم آ رہے ہیں کہ ایکول لیول پہ آ کے ہم بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان ایکول لیول پہ نہیں بلکہ پہ بات کرتا سر، آپ کہہ رہے ہیں ایکول لیول پر آ کر ہم بات کریں، اور چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بہت سارے دورے کیے ان 14-15 ماہ میں امریکہ کے، کسی حد تک تو ظاہر ہے برف پگھلی ہوگی جو سرد مورے کی کیفیت تھی۔ یہ انہی دوروں کا نتیجہ ہے۔ دیکھیں کہ اب انٹرنیشنلی دنیا بھر کے اندر پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جی نہیں پاکستان چور ہے، پاکستان یہ، ہمارے اپنے جب جو منسٹرز یہ جا کے بات کریں گے، پرائم منسٹر بات کرے گا، نہیں لیکن تو کون آپ کے ملک کو پیسہ لیکن ندیم مولوی صاحب، نریندرا مودی نے جو امریکن دورہ کیا اور وہاں پر جو کھڑے ہو کے اعلامیہ جو جاری کیا، اس پاکستان کے حوالے سے مزید انہوں نے جو گفتگو کی ہے، اس کے بعد بھی آپ یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، وہاں جو مظالم ہو رہے ہیں، میں مقبوضہ جموں کشمیر کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں جناب، مودی صاحب کے جو چیزیں ہیں وہ ایکسپوز ہو رہی ہے، کیونکہ اب دنیا بھر میں یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ جناب مسلمز کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، مگر اب یہ دیکھا جا رہا ہے کرسچینٹی پہ زیادتی ہو رہی ہے، اور امریکہ اب جا کے اس کو بہت سیریس نوٹ پہ لے رہا ہے، کیونکہ کل تک تو صرف مسلمان مر رہے تھے، اب وہاں پہ کرسچینٹی بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ جب بھی وہاں پہ
پریشر دیا جا رہا ہے کہ جناب اگر آپ ایکسٹریمزم کی طرف چلے گئے, آپ صرف ہندوازم کی طرف چلے گئے, تو امریکہ سے بیانات آ رہے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. مختلف چینلوں پہ دیکھیں باقاعدہ ویڈیوز دکھائے جا رہے ہوتے ہیں, مختلف فرقے کے لوگ یعنی کہ مسلمز, کرسچنز, پارسی اب انسیف ہو گئے انڈیا میں. تو اور دوسری جانب پاکستان کا ایک بڑا اچھا سافٹ امیج بن رہا ہے, اور وہ میں کریڈٹ دوں گا بلاول بھٹو صاحب کو اور اس حکومت کو جو دنیا بھر کے اندر اپنا یہ امیج بنا رہے ہیں کہ جناب اگر آئی ایم ایف ہمیں کسی بھی قسم کی دباؤ میں بھی ڈالتا ہے تب بھی ہم نے اپنے اکنامک پلانز بنائے ہوئے, اور اس اکنامک پلان کا ثبوت یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ دھیان دے رہے ہیں کہ حکومت ایگریکلچر گروتھ پہ. جس ملک میں ایگریکلچر گروتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کی اکانومی جو ہے بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے, ان کے عوام کو سستے کھانے پینے کی چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے آج جو بجٹ کے اندر ہم بات کر رہے ہیں ایگریکلچر گروتھ کی, یہ شو کر رہا ہے کہ ہم ہوا میں باتیں نہیں کر رہے ہیں کہ ہماری عملی جامہ بنا رہے ہیں جو پلان بنایا گیا تھا. آقا مسعود صاحب, ملیحہ لودھی صاحبہ نے ایک بڑی اہم بات کی. تو آج جب آپ کا گندم اور اناج جو ہے زیادہ نکلے گا تو توقف کیجئے گا, توقف کیجئے, میں آقا صاحب سے بھی جان لوں. آقا صاحب, ملیحہ لودھی صاحبہ امریکہ میں سفیر بھی رہی اور وہ بھی ظاہر ایک زمانے میں صحافت بھی کر رہی تھیں, اور آپ بھی ظاہر بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جی آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے لیے ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہوگا. سر کیا مطلب لیا جائے اس بات کا؟ دیکھیے وہ بہت عمدہ بات کہی ہے, میں بالکل یہ نہیں یقین مانے کہ یہ پاکستان کے عوام کی ترجمانی ہے. دیکھیے جب آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اپنے آپ معاملات ٹھیک کریں یا اپنے گھر کو ٹھیک کریں, تو وہ اکنامک ریفارمز کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیسے آپ انکم جنریٹ کریں گے, کس طریقے سے لوگوں کے سوشل سیکٹر کو مضبوط کریں گے, کس طریقے سے آپ اکنامک ڈیولپمنٹ کو یقینی بنائیں گے, کس طریقے سے پاپولیشن کو کنٹرول کر کے لوگوں کی جو ضروریات پوری کر. دیکھیے کئی چیزیں ہیں. جنگ نے سلسلے میں جب خان صاحب کی حکومت تھی پوری ڈیٹیل شائع کی تھی, معلوم نہیں آپ کی نگاہ سے گزری نہیں گزری, میری نگاہ سے تو گزری ہے, اس لیے میں یہ بڑی بات اعتماد سے کر رہا ہوں. ملیحہ لودھی صاحبہ نے جو بات کی ہے بالکل صحیح کہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارا گھر, اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ سینٹ کے لوگوں کے لیے کتنی مراد مل رہی ہے. کیا میں قسم کھاتا ہوں کہ لوگوں کے جو حالت ہے سینٹ چیئرمین کے لیے سر صرف, جی ہاں, میں کہتا ہوں ایک وقت کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا رہے. یہ کیا اسلامی حکومت ہے؟ کیا اس طریقے سے پاکستان پہ, کیا قائد اعظم کا یہ پاکستان ہے؟ قائد اعظم نے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ دیا تھا. اس نے کہا پاکستان ول بی اے ویلفیئر اسٹیٹ ویئر دا پیپل ول گیو دا ایکول اپرچونٹی آن دا بیسس آف دا میرٹ. از دیئر میرٹ ان پاکستان؟ کیا پاکستان کی کوئی ڈپلومیسی؟ آج دیکھیے کہ نریندر مودی کو کس طریقے سے اس کا استقبال ہوا, جوائنٹ کمیونیکے جو آیا ہوا ہے اس میں کس طریقے سے ہندوستان کو فیور کیا گیا ہے. حالانکہ ہندوستان میں جو مسلمانوں پہ گزر رہی ہے, میں نے 6 آرٹیکل لکھے کس طریقے سے مسلمانوں کو مارا جاتا ہے, مسجدوں میں نہیں جا سکتے ہیں, کشمیر میں مسلمان جو ہے گاؤں میں ریپ کی جا رہی ہیں, ساری چیزیں معلوم ہے. پلوامہ کے اندر مسلمانوں کے نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں مطلب یہ کہ لوگ لکھ رہے ہیں پاکستان میں, باضمیر صحافی لکھ رہے ہیں, اینڈ دے آر ایکسپوزنگ کہ دس از دی ریئل فیس آف پلان بی پہ آ جائیں. کچھ جس طرح گورنمنٹ نے کہا ہے کہ سرپرائز ہوگا, اور بلکہ وہ کہہ رہے ہیں پلان بی اب پلان اے ہو گیا ہے ہمارا, اور آئی ایم ایف پلان بی ہو گیا ہے. تو اس کے حوالے سے سر آپ کو لگتا ہے کہ پلان بی موجود بھی ہے, اور جس طرح کہا گیا کہ کچھ ہمارے دوست ممالک ہیں جو کام آئیں گے ہمارے؟ میرے بھائی میں بہت دس بدل سے آپ سے عرض کر رہا ہوں, بہت ہی نرم لہجے میں عرض کر رہا ہوں. میں نے پلان بی پر ان کے بڑے آرٹیکلز لکھے ہیں. انہوں نے پلان بی کا ذکر کیا تو ایک صحافی نے پوچھا کہ would you like to identify what is the plan B, would you explain what is plan B, but he said no, ابھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کنفیوژن کریٹ ہوگا. میں نے 4 آرٹیکل لکھے اور ان میں نے پلان بی کو ایکسپوز کیا کہ یہ کیا کریں گے, جو پاکستان کے ایسٹ ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر اس کو بیچیں گے. اب روزویلٹ ہوٹل کی جو انہوں نے لیز کیا ہے 3 سال کے لیے, کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کی کنڈیشنز کیا ہیں, کس طریقے سے سعد رفیق نے کیا کچھ کیا ہے؟ بھائی دیکھیے یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اس پر دانشوروں کی کون سنتا ہے, عقل مند لوگوں کی باتیں کون سنتا ہے؟ لیکن ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان ولان نہیں ہے. یہ اپنے ایسیٹس بیچیں گے اور بیچنے کے بعد یہ ہے کہ اپنا کام چلا کے جب الیکشن ہو گئے تو پھر سے اڑ جائیں گے. ان کو کوئی, ان کے پاس آلریڈی بہت بڑا پیسہ ہے, بہت پیسہ ہے, یہاں سے کماتے ہیں باہر بیچ دیتے ہیں. دیکھیے یہ سب کو معلوم ہے. پلان بی آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, جبکہ چائنا, یو اے ای, قطر اور اس طرح کے ملکوں کے نام سامنے آ رہے تھے کہ ان سے بات چیت ہو گئی, نیگوشیشن ہو رہی ہے, چائنا جو آپ کو دے رہا ہے, بھائی چائنا جو آپ کو دے رہا ہے کمرشل لون دے رہا ہے. آپ کو کیا معلوم ہے کہ چائنا کتنا کمرشل لون پر آپ سے سود لے رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو بھی نہیں معلوم ہوگا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب کمرشل لونز ہیں.
آج کل فری لنچ کہیں بھی نہیں ہے. دیر از نو فری لنچ. یو ہیو ٹو پے. چائنا نے ہمیشہ سر چائنا نے ہمیشہ قرض دیا پاکستان کو, مدد نہیں کی اس طرح, تو ظاہر ہے. دیکھیے چائنا پاکستان کا ایک بہت اچھا دوست ہے اور قابل اعتماد دوست ہے, لیکن دیکھیے چائنا کے لوگ بھی تو محنت کر کے پیسہ کما رہے ہیں نا, وہ آپ کو فری تو نہیں دیں گے. اور میں کہنا نہیں چاہتا کچھ لفظ, لیکن یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے چائنا پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ سارے طریقے آپ نے خود کیوں نہیں اپناتے, کیوں نہیں کرپشن کو روکتے, کیوں نہیں مطلب کے ساتھ بھی اختیار کرتے, کیوں نہیں مطلب لوگوں کو یہ بات درست ہے سر, یہ بات درست ہے آپ کی. ندیم مولوی صاحب, پلان بی, آغا صاحب تو کہہ رہے ہیں کچھ کوئی بھی نہیں ہے پلان بی تو پاکستان کے پاس, آئی ایم ایف کے پاس ہی جانا پڑے گا. ان کی کڑی شرائط کتنی بھی ہوں ظاہر پوری کرنی پڑیں گی پھر تو آپ کو. دیکھیں سب سے پہلی بات, انہوں نے کہا کہ جناب کے پاکستانی عوام کے اثاثے بیچ رہے ہیں اور یہ سب چیزیں, تو یہ میں آپ کو بتاؤں پرائیویٹائزیشن دنیا بھر کے اندر ہے. برطانیہ جو کہ ایک سلطنت ہے, بادشاہت ہے, وہاں کا گیٹوک ایئرپورٹ پورا امریکن ایئر لائنز کو دے دیا گیا تھا اس سلسلے میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب ان سے گیٹوک جو ایئرپورٹ ہے نہیں چل رہا تھا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ عوام میں چھوٹے ہر قسم کے تجزیہ کار, چھوٹے بڑے 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 شہنشاہ تجزیہ کار جو ہے نا, وہی بول دیتے ہیں جو زبان میں آتا ہے, فیکٹس اینڈ فگرز کی طرف نہیں جاتے ہیں. پرائیویٹائز اچھا, آواز کا ایشو ہے کوئی. آغا صاحب جاتے جاتے بتائیے گا کہ پھر آپ نے تو یہ بات تمام کر دی یہاں پر, لیکن اس وقت اگر میں بات کروں کہ جو چیزیں انہوں نے کہی ہیں آئی ایم ایف نے پاکستان کو, خاص طور پر کہ ایف بی آر کے ٹیکسز, اہداف اور خزانے کے اخراجات کم کرنا ہوگا, تو یہ ایسی چیزیں تو نہیں ہیں جو پاکستان پوری نہیں کر سکتا. تو دیکھیے بالکل کر سکتے ہیں, لیکن میں نے بتایا نا کہ امیر لوگ ٹیکس نہیں دیتے, میں اور آپ ٹیکس دیتے ہیں. شربت پیتے ہیں تو اس پہ ٹیکس ہے, دودھ خریدتے ہیں تو اس پہ ٹیکس ہے. یہ غریب آدمی انڈائریکٹ ٹیکس دے رہا ہے اور اس کی وجہ سے ملک چل رہا ہے. امیر آدمی کوئی ٹیکس نہیں دیتا. مفتاح اسماعیل نے ایک بات صحیح کہی تھی, جو پاکستان کے فائنانس منسٹر تھے اور ان کو وہاں سے نکال دیا پارٹی سے. انہوں نے کہا تھا کہ 1% لوگ پاکستان میں عیش کی زندگی گزار رہے ہیں, وہی حکومت کر رہے ہیں, اور باقی جو خلق خدا جو ہے وہ نان شبینہ کی جو ہے محتاج ہے. تو جب اتنا بڑا بیان وہ دے رہا ہے مفتاح اسماعیل, جو خود بھی رائٹر ہے, اکنامسٹ ہے, تو پھر آپ رہ کیا گیا؟ آپ پاکستان کو کس طرح چلا رہے ہیں؟ کیا یہ قائد اعظم کا ویلفیئر اسٹیٹ پاکستان ہے؟ یہ ان کو آتا ہی نہیں ہے. اور آپ کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ فلاں چیز چھوڑ کے گئے, ارے پھر کیوں لے لیا آپ نے؟ کیوں پھر آپ نے مطلب اقتدار لے لیا؟ آپ دے دیتے کسی اور کو, آپ ان ٹائم گورنمنٹ بنا دیتے 3 سال کے لیے, کوئی نہ کوئی گورنمنٹ آ کے کام تو کرتی. لیکن آپ اقتدار کے مزے بھی لوٹ رہے ہیں, خوب جہاز لے کے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. اور یہ ہے کہ آپ میں ایک مثال بتاؤں, 2 گھنٹے کے لیے گئے تھے ترکی انوگریشن میں, اردوغان کے سلسلے میں, پر باقی 3 دن کہاں رہے, کیا کرتے رہے؟ بھائی بہت سے سوالات ہیں. دیکھیے اب پاکستان میں پریس کی آزادی جو ہے اس وقت جو ہے بہت زیادہ خطرے میں ہے. چنانچہ ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے, لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ ان سے یہ ملک نہیں چل رہا اور نہ ہی چلانے کے اہل ہیں. یہ صرف لالی پاپ دے رہے ہیں, اور لالی پاپ دینے کے بعد یہ ہے کہ لوگ جو ہے جب نئی الیکشن کے ذریعے حکومت آئے گی اور یہ پھر سے اڑ جائیں گے اپنے پیسے لے کے, اور عوام بیچارے پھر وہی سڑکوں پہ کہیں ہمارے پاس غربت ہے, ہمارے پاس افلاس ہے, ہمارے پاس روزگار نہیں ہے, ہمارے پاس دواؤں کے پیسے نہیں ہیں. سر آپشن نہیں ہے, سر آپشن بھی تو نہیں ہے. یہی لوگ ہیں, ان لوگوں نے ملک کو آگے بڑھانا ہے, انہوں نے آگے چلانا ہے. آپ میرے ساتھ چین چلیں, آپ میرے ساتھ چین چلیں, میں آپ کو چین میں دکھلاؤں کہ لوگ کیسے محنت کرتے ہیں, کیسے اکنامک گروتھ ہوئی ہے. 40 سال کے اندر چین کے اندر 700 ملین پیپل کو غربت کی لائن سے نکال کے مڈل انکم گروپ میں لائے. کیسے لے کر آئے؟ آپ میرے ساتھ چلیں چین, میں آپ کو دکھلاتا ہوں, اور آپ دیکھیں گے, آپ کہیں گے یہ تو بالکل. سر کون کون سے ماڈل ہم دیکھیں, کبھی ملیشیا کا ماڈل, کبھی چائنا کا ماڈل, کبھی امریکن ماڈل, کبھی یورپ کسی ملک کا ہم نام لیتے ہیں کہ جی ان کا ماڈل اڈاپٹ کریں گے. آپ چائنا کا ماڈل کہہ رہے ہیں, چائنا کا ماڈل بھی 2-3 لیڈران نے کہا تھا. کبھی کوئی مکہ مدینہ اور مدینہ کی ریاست کی باتیں. سر عوام کے حالات نہیں تبدیل ہوئے, یہ ماڈل تبدیل ہوتے ہیں. دیکھیے میرے لیے سرکار محمد جو ہے نا میری جان سے زیادہ عزیز ہے نا. انہوں نے اگر جو بات کی تھی اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگ محروم زندگی نہ گزاریں, محروم زندگی نہ گزاریں. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے بڑے محنت کی ضرورت ہے, ایک بڑے ویژن کی ضرورت ہے, اور بڑی کوشش کی ضرورت ہے. آپ سے میں یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس پیسے ہیں, کسی دن آپ چلے جائیں. آج کل چین سے بڑے سستے ٹکٹ مل رہے ہیں, آپ دیکھ کر آئیے, آپ دنگ رہ جائیں گے, آپ حیرت میں رہ جائیں گے. امریکہ وغیرہ تو آپ جاتے رہتے ہیں, ان کا بھی ایک سوشل سسٹم بڑا مضبوط ہے, کوئی شخص بھوکا نہیں رہتا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی آپ عوام دوست پالیسی لے کر آئیں. یو ڈونٹ ہیو اینی پالیسی which pertains to the people of Pakistan for their welfare. تو جب یہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر آپ ظاہر ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ, سر وہ تو ظاہر ہے, یہ تو سب کی خواہش ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ بن جائے. ندیم مولوی صاحب اگر سن سکتے ہیں تو آخری سوال آپ سے کہ اب کیا ہوگا سر 30 جون تک نظر آ رہا ہے آپ کو کہ
اسٹاف لیول سطح کا جو معاہدہ ہے وہ ہو جائے گا، اور یہ جو شرائط رکھی ہیں اس میں FBR کے ٹیکس کے اہداف کو بڑھانا اور خزانے کے اخراجات کم کرنا مشکل تو نہیں ہے، ظاہر ہے یہ بھی گورنمنٹ پورا تو کر دے گی۔ یہ اور بات ہے کہ پھر عوام مزید مہنگائی کے نیچے آ جائے گی۔ دیکھیں اگر IMF کے کہنے پھر یہ ملک سے دشمنی، عوام سے دشمنی ہوگی، اور اس وقت جو ہے حکومت بہت ہی اچھے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کر رہی ہے، مگر ہم مختلف چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ اس کی تنخواہ کیوں بڑھا دی، اس کی تنخواہ کیوں کم کر دی، دیکھیں جب تنخواہ جو ہوتی ہے ڈراپ ان اوشن بھی نہیں ہے، مگر اس کو پولیٹیکل ایشوز بنا کے آپ ملک کے حالات کو اس طرح سے لوگوں کے دماغوں کو پہلے ہی پچھلے 4 سالوں میں زہریلا کر چکے ہیں۔ اب بھی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا آؤٹ آف دا باکس کہ ہم ملک اور عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ایگریکلچر گروتھ سے جو ہوگا وہ مہنگائی کم ہوگی اور کھانے پینے کی چیزیں سستی ہوگی، انویسٹمنٹ آئے گی تو بے روزگاری ختم ہوگی۔ ہمیں ویلکم کرنا چاہیے پرائیویٹائزیشن کو، ہمیں ویلکم کرنا چاہیے انویسٹرز کو۔ آنے والے دنوں میں جو پلان بی ہے وہ یہی ہے کہ جناب ہم پاکستان کے اندر مزید انویسٹمنٹس لائیں گے، ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ ایٹ دس مومنٹ ہم انڈسٹریل گروتھ کی طرف تو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے ہم ایگریکلچر گروتھ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور پھر دوسرے فیز میں ہم انڈسٹریل گروتھ کی طرف بھی آ جائیں گے۔ جب ہمارے پاس سستا آئل ہوگا تو ظاہر ہے پھر پیٹرول ڈیزل سب کی قیمتیں کم ہوگی، بجلی کی قیمتیں بھی کم ہو جائے گی۔ اگر ہم نے سستا آئل حاصل کر لیا تو یہ سب جو ہے پلان بی میں ہوتا ہے اور یہ ورک آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور پلان مگر بی عوام پھر ظاہر امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا۔ بہت شکریہ ندیم مولوی صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں اور بہت اہم گفتگو کی، کیونکہ IMF کا ظاہر بیان ہمارے سامنے ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بجٹ میں تبدیلی کے بغیر اسٹاف لیول معاہدہ نہیں ہو سکتا، اور پارلیمنٹ میں جو بجٹ پاس ہوگا اس سے پہلے یہ تبدیلیاں کرنی ہیں، اور خاص طور پر 2 چیزیں سامنے آئیں کہ FBR کے ٹیکس کو اہداف جو ہے اس کو بڑھانا ہے، اور اس کے علاوہ جو خزانے کے اخراجات ہیں ان کو کم کرنا ہے۔ میرے موضوع مہمان گفتگو آپ نے سنی، آپ اس حد تک متفق ہیں، اس کا آرک آپ کے رہے گا میں انتظار۔ ہمیں دیجیے اجازت۔